क्योंकि सबसे पहले जो एक मसला बना हुआ है, एक बात बता दूं, 3-4 खबरें आज का जो मौजू है जी। एक है इमरान खान साहब के बारे में, एक आपके साथ डिस्कस करना है कि उनके बारे में अपडेट्स देनी है आपको। क्या माजरा चल रहा है, बड़ी असरारियत पाई जाती है और तशवीश बढ़ती जा रही है। और कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें एक अहम नौइयत की डेवलपमेंट हो सकती है। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि काज़ी साहब जो हैं वो उन्होंने 2 बड़े फैसले उन्होंने वापस ले लिए और काज़ी साहब की ज़हनी हालत का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अदन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो करते हैं शुरू। तो नाजरीन, इमरान खान के बारे से एक बड़ी खबर आ गई। पंजाब में एमरजेंसी नाफिज होगी और चीफ जस्टिस साहब का बड़ा फैसला आ गया। तो नाजरीन, हमारे साथ साबित शाह के साथ मौजूद हैं, तो जानते हैं उनसे। अब सबसे पहले जो एक मसला बना हुआ है, एक बात बता दूं, 3-4 खबरें आज का जो मौजू है जी। एक है इमरान खान साहब के बारे में, एक आपके साथ डिस्कस करना है कि उनके बारे में अपडेट्स देनी है आपको। क्या माजरा चल रहा है, बड़ी असरारियत पाई जाती है और तशवीश बढ़ती जा रही है। और कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें एक अहम नौइयत की डेवलपमेंट हो सकती है। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि काज़ी साहब जो हैं वो उन्होंने 2 बड़े फैसले उन्होंने वापस ले लिए और काज़ी साहब की ज़हनी हालत का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और कि वो कितने काबिल हैं और कितने अच्छे जज हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने ही 2 फैसले वापस ले लिए और भाग गए, राह फ़रार इख्तियार कर ली। क्योंकि आदमी पहले काम ही ना करे ऐसे और ऐसे गलत फैसले ही ना दे, और अगर सही फैसले दिए थे तो फिर उस पे डट जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बार-बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अपने आप को वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जूरिस्ट हूँ, बहुत बड़ा दबंग आदमी हूँ, प्रोफेशनल हूँ, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस, किसी मुल्क के चीफ जस्टिस ने अपने 2 किए हुए फैसले वापस लेके रद्दी की टोकरी में डाल दिए हों और कहा जाए कि जनाब उनको समझे ही ना, वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको पढ़ा भी जाए। ये है। ये मैंने आपको बताना है एक तो। दूसरा, एक साजिशी किस्म का प्लान बन रहा था और उस प्लान को भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए भी एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है हुक्मरान इत्तेहाद को और ख़ास तौर पे नून लीग को। नून लीग को, शहबाज हुकूमत को बहुत बड़ा जो है वो अपसेट उनको देखने में मिला है और उनको बहुत बड़ी नाकामी का सामना है। यानी कि वहाँ से नाकामी जहाँ पे तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। तो ये 2 बातें हैं जी। फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, चीफ जस्टिस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब उनको कोई रोक नहीं सकता। बफ़ज़ल खुदा वो आ रहे हैं और डंके की चोट पर आ रहे हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस होंगे और कोई आईनी अदालत करीब-करीब भी नहीं फटकने वाली। ये आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह का होता रहेगा। लेकिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और आ रहे हैं, ज़ोर-शोर से आ रहे हैं, डंके की चोट पे आ रहे हैं और बगैर कोई समझौता किए हुए आ रहे हैं। उसके बारे में बताऊँगा क्योंकि उन्होंने भी आज एक फैसला जारी किया है और आज इसलिए जारी किया है कि कुछ नीयतें ख़राब हो रही थीं और कुछ का ख़्याल था शायद कि जी बात इधर-उधर से खबरें आना शुरू हो गई थी। जो माउथपीस हैं, जो सरकार के माउथपीस हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं और जिनके ज़रिए से सरकार बोलती है या जिन जिन तोतों को उन्होंने रखा हुआ है, तो उनके ज़रिए से ये मैसेज कन्वे किया जा रहा था और धमकाया जा रहा था क्योंकि अब इनको ये तो पता चल गया है। पहली बात तो बता दूँ कि सबको पता चल गया है कि नो मोर काज़ी, काज़ी साहब नहीं हैं। काज़ी साहब का काम निश्चिता सामान पैकिंग, चीफ जस्टिस हाउस जाएँ, जाके देख लें, सामान पैकिंग का अमल शुरू। और सुप्रीम कोर्ट के दर-ओ-दीवार जो हैं, सुप्रीम कोर्ट इमारत के दर-ओ-दीवार, उनके राहदारियाँ, वो भी बता रही हैं कि चेहरे लटके हुए हैं। ना सिर्फ उनका चेहरा लटका हुआ है, बल्कि ईवान सदर का चेहरा भी लटक गया है, शहबाज शरीफ साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का भी और मरीम साहबा का भी। ये सारे चेहरे लटके हुए हैं और इनको कुछ समझ नहीं बल्कि काफ़ी कुछ समझ आ चुकी है।
آپ کو کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا بھی، سناؤں گا بھی، آپ اس سے اندازہ کر سکیں گے کہ میں کس حد تک آپ کو بات صحیح بتا رہا ہوں۔ بہرحال تو پہلے جی ہم چلتے ہیں قاضی صاحب کی طرف۔ تو قاضی صاحب نے جو 2 اپنے فیصلے واپس لیے ہیں، مبارک ثانی کیس ہے، اور اس میں انہوں نے پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس پہ لیدہ ہوئی، اور وہ ظاہر ہے فیصلہ غلط تھا، اور آج پھر اس کے بعد دوسرا فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس میں، وہ فیصلہ بھی رد ہوا، اور اس کی کھچائی ہوئی کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، کیا آپ نے آئین پاکستان نہیں پڑھا، اور اگر آئین پاکستان پڑھا ہے تو پھر اس کو فالو کریں، کیونکہ قاضی صاحب تو کہتے ہیں نا کہ کبھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے، عدالتی فیصلے کچھ ہوتے ہی نہیں، صرف آئین ہوتا ہے، اور جب آئین میں لکھا ہوا اس کے اگینسٹ چلے گئے، بالکل وہ یو ٹرن نہیں، بلکہ انہوں نے کہا میں آئین کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، آئین پڑھے بغیر، آئین پڑھے بغیر، آئین جانے بغیر کہ آئین میں کیا لکھا ہے اس کے غیر آئینی فیصلہ دے دیا۔ جب غیر آئینی فیصلہ دیا تو پھر لعنت آنی شروع ہو گئی اور لعنتیں برسنا شروع ہو گئیں۔ جب لعنتیں برسنا شروع ہوئیں اس کے بعد دوبارہ پھر ہیئرنگ ہوئی تو اب وہ دبا کے بیٹھے تھے فیصلے کو اور وہ دے نہیں رہے تھے، لیکن آج ان کو فیصلہ دینا پڑا، اور نہ صرف دینا پڑا بلکہ ان کو اردو میں دینا پڑا، اور اردو میں اس لیے دینا پڑا کہ تمام کے تمام اردو جاننے والے جو عام پاکستانی ہیں اور خاص بھی سارے کے سارے سمجھ لیں کہ ہم نے بھائی اپنے پچھلے فیصلے دونوں واپس لے لیے ہیں۔ میں آپ کو کچھ چیزیں سنوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ دکھانا چاہتا ہوں، پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس سے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی حرکت انسان کو کرنی ہی نہیں چاہیے، اور کیونکہ اگر آپ کو آئین پاکستان کا نہیں پتا تو پھر آپ کیسے چیف جسٹس ہیں جی؟ پھر آپ چیف جسٹس تو نہیں ہیں، پھر آپ کچھ اور ہی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ آ رہا ہے اور اس فیصلے کو آپ نے پھر اس طریقے سے اس کا تیا پانچا کیا کہ آپ اس فیصلے پر پھر عمل بھی نہ کر سکے اور وہ فیصلہ آپ کو واپس لینا پڑا، اور پھر آپ کو یہ لکھنا پڑا کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے، یہ پہلے 2 فیصلے جو ہیں، ان پہلے 2 فیصلوں کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ فیصلے ہم نے دیے ہی نہیں، اور وہ فیصلے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو لکھا پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ اور مبارک ثانی کیس میں یہ فیصلہ آیا جی، اور مبارک ثانی کیس میں انہوں نے آپ کو یہ میرے سامنے آ گیا جی، کیونکہ کچھ کافی چیزیں تھیں اس لیے میں ذرا آپ کو وہ آپریٹنگ پارٹ جو ہے وہ میں تلاش کر رہا تھا، وہ مل گیا، تو یہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ قاضی صاحب جو ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قاضی صاحب کوئی اسٹیبل شخصیت نہیں ہے، یعنی کہ اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اپنے فیصلوں فیصلوں پر عمل کرنے والے بھی نہیں ہیں، اور وہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے 2 فیصلے دیے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قاضی صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ یہ میرے سامنے آ گئے ہیں، میرے سامنے فیصلے کھل گئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا سنانا چاہ رہا ہوں۔ مبارک ثانی کیس ہے، بڑا مشہور کیس ہے جی، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور فیصلے میں لکھتے ہیں کہ وفاق پاکستان، حکومت پاکستان کی جانب سے فوجداری متفرق درخواست سننے والی باتیں ہیں جی، کیونکہ یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ چیف جسٹس انسان بن جائے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹس رہے، پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بھی بن جائے اور چیف جسٹس کہلائے، اور اس کے بعد بڑے بڑے بلند بانگ دعوے بھی کرے، لیکن اپنے فیصلے بغیر آئین کے پڑھے ہوئے کرے۔ کہتے ہیں جی کہ وفاق پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے فوجداری متفرق درخواست نمبر یہ آئی، اور مورخہ 24 جولائی 2024 میں غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کہ ایک درخواست آئی کہ جس میں لکھا گیا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے قاضی صاحب کا 24 جولائی 2024 میں غلطیاں ہیں جن کی تصحیح کی ضرورت ہے، اور یہ درخواست فلاں رولز کے تحت داخل کی گئی، ٹھیک ہے جی،
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کے پاس، اب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عدالت کے پاس دوسری نظر ثانی کا اختیار نہیں ہے، اور اس لیے یہ تصور نہ کیا جائے کہ اب جو فیصلہ جاری کیا جائے گا یہ دوسری نظر ثانی ہے۔ یہ وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ تصحیح کے لیے دی گئی درخواست پر دیا جا رہا ہے، اور اب غلطیوں کی تصحیح کے بعد اسی کو عدالت کا حتمی فیصلہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد حکم نامہ مورخہ 6 فروری 2024 اور نظر ثانی فیصلہ مورخہ 24 جولائی 2024 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی اور اسے واپس لیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، یعنی کہ 2 فیصلے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں۔ اس کے بعد اب یہ میں آپ کو اس لیے ساری بات بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ اس فیصلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے بلے کا نشان والا کیس، آئین پڑھے بغیر وہ فیصلہ دیا، بلے والا، انٹرا پارٹی الیکشن والا، وہ سارے کا سارا آئین پڑھے بغیر فیصلہ دیا گیا، اور اسی لیے فل کورٹ نے 11 ججز نے فل کورٹ نے اس فیصلے کو صحیح کیا اور ان کی جان بچانے کی کوشش کی، جان چھڑوانے کی کوشش کی کہ یہ مان جائیں، اور بجائے اس کے یہ ان کے احسان مند ہوتے، یہ ان کے احسان مند نہیں ہوئے بلکہ ان کے خلاف سازش شروع کر دی اپنے ساتھی ججز کے خلاف۔ یہاں یہ مان لیا انہوں نے کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے، میرے 2 فیصلے ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اس میں جو آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مزید یہ کہ اس میں جو آئے، جن لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا، جن رہنماؤں نے، اور یہ وہی فیصلہ ہے جناب جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے سیکرٹری صاحب نے گیٹ پہ جا کے، مین گیٹ پہ ریسیو کیا تھا، اور ان کو لے کے گئے تھے چیمبر میں تاکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی چاپلوسی کی جائے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کر لی جائے۔ تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیمبر میں بلایا تھا، ان سے بھی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ چینل کر دیں سبسکرائب، ویڈیو کر دیں لائک، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔